صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. میرے محترم و مکرم عزیز دوست و بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہمارے دو ضلعوں کے لیے، کرنول اور کڑپا کے لیے اجتماع کی نعمت سے سرفراز فرمایا. جن علاقوں میں اجتماع ہوتا ہے اللہ رب العزت ان علاقوں سے فتنوں کو ختم فرماتے. اللہ رب العزت ہدایت پر آنے کی عمومی ہوا کو عام فرماتے. ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ پہلی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اول والوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. جو لوگ پہلے آتے ہیں، جو لوگ پہلے سے آتے ہیں، ان کی بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. انہی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت نے اولیت میں ہم لوگوں کو یہاں پر بٹھایا. ہماری نیتوں پر، ہماری ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر اللہ پورے اجتماع کے نظام کے فیصلے فرمائیں گے. اگر ہماری نیتوں میں، ہماری ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں اگر کچھ کھوٹ ہے تو پھر پورے اجتماع کے نظام میں خلل ہوگا. اللہ رب العزت جس کو پسند کرتے ہیں اور اپنے کام کے لیے منتخب فرماتے ہیں. اللہ جب کسی کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کے لیے دین کی بات سمجھنے کی توفیق دیتے. وَمَن يُرِدِ اللَّهَ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ رب العزت کو ہمارے اندر دو چیزیں پسند آئی ہیں، اس لیے اللہ ہمیں اجتماع میں لایا ہے. پہلی چیز ہمارے اندر طلب ہے اجتماع پورا کرانا، اجتماع کی ذمہ داری سنبھالنا، اجتماع پہلے سے سننا. یہ جو طلب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں پسند کیا اور اس لیے ہم پہلی مجلس میں آ کر شرکت فرما رہے ہیں. تو اجتماع میں آنے کی پہلی ذمہ داری یہاں پر بتائی جانے والی ساری باتوں کو سمجھنا، اور دوسری بات اللہ کو جو زبردست طریقے سے
پسند آئی ہماری، وہ ہمارے ارادے کا قوت ہے، وہ ہمارے ارادے کی قوت ہے۔ 2 ضلعوں کا اجتماع ہے، ہم لوگوں نے نیت کی، اللہ نے ہمیں پہنچایا، ہماری نیت میں قوت تھی، اللہ نے توفیق دیا۔ ہم ارادہ نہ کرتے ہم بھی نہ آتے، ہم ارادہ نہ کرتے تو ہم بھی نہ آتے۔ ہم پہلے سے ترتیب بنا کر تھے، ہمیں خدمت میں جانا ہے، ہمیں طعام خانے میں جانا ہے، ہمیں استقبال میں جانا ہے، ہمیں پینڈال صحیح کرنے جانا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ سوچا ہمیں پہلے سے اجتماع سننا ہے۔ یہ نیت اللہ کو پسند آئی، اللہ نے رضامندی کی مہر لگا کر ہمیں یہاں لا کے بٹھایا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے بیچارے، آخر وقت میں دعا میں آئیں گے، کچھ لوگ کل کو آئیں گے، کچھ لوگ شام کو آئیں گے، ان کے ساتھ اللہ کا ان کے موافقت کے ساتھ معاملہ رہے گا، لیکن ہمارے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ فرمایا جو اولین کے ساتھ ہوتا ہے اور آخر تک رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں نے شروع میں بتایا کہ ہم بہت زیادہ خوش نصیب ہیں، اور اس وجہ سے اللہ نے ہمیں پہلے بلایا، پہلے بٹھایا۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اور میرے ہاتھ میں ایک مستقل پرچہ بھی ہے ماشاءاللہ۔ وہ ذمہ داریاں کیا کیا ہیں ہم پہلے آنے والوں کے لیے، اور کیا کیا کام کرنا ہے، اس میں ہونے والی ساری باتیں اب سے لے کر آخری دعا تک بیان کسی کا بھی ہو، ہمارا کام ہے اول تا آخر، شروع سے لے کر آخر تک بات کو دھیان کے ساتھ سننا، عمل کی کوشش کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پسند کیا۔ وہ پہلی چیز ہے ہمارے اندر کا طلب، اس لیے اللہ نے ہمیں بلا لیا۔ دوسری چیز ہمارے ارادے کی قوت، اللہ نے ہمیں پسند فرمایا، ہمارا ارادہ مضبوط تھا، اس لیے پہلے لایا اور ذمہ داری اٹھانے کی توفیق دی۔ یہ 2 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہوئی ہماری، اس لیے ہم پہلے آئے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم اپنی نیتوں کو ہر مجلس کے آخر میں نچوڑنا ہے۔ ہم اپنی نیتوں کو ہر مجلس کے آخر میں نچوڑنا ہے۔ اجتماع میں آنے کا مقصد یہ نہیں کہ خالی بیان سن کر چلے گئے، یہ ایک مقصد یہ بھی ہے کام سمجھنا، بیان سننا، اور دوسرا مقصد ہے جو تشکیل ہوتی ہے اس تشکیل پر اپنے کو راضی کرنا، اس تشکیل پر اپنے کو راضی کرنا، دل کا دروازہ بند نہیں کرنا۔ اگر کوئی سوچے میں اجتماع کے لیے آیا ہوں، اجتماع کر کے گھر جاؤں گا، اب اس کا دل کا دروازہ بند ہے، اس کے لیے کوئی دوسری توفیق نہیں مل سکتی۔ دل کا دروازہ کھلا اس طریقے سے رکھنا، میں اجتماع کے واسطے 3 دن کا سامان لے کے آئی ہوں، یہ پورے بیانات سننے میں مجھے کوئی بات سمجھ میں آ گئی تو میں یہاں سے 4 مہینے بھی جا سکتا، میں یہاں سے 4 مہینے بھی جا سکتا۔ ایک چھوٹی کارگزاری سناتا ہوں، دیکھو، ابھی ہم نائجر کے اجتماع کے لیے گئے تھے، اللہ بے حد قبول فرما لے۔ یہ کارگزاری مجھے خاص لوگوں کو سنانا تھا، اب یہ لوگ بھی میرے آزو بازو بیٹھے تو وہ لوگ بھی سن لیں گے، آپ لوگ بھی سن لو۔ نائجر کا ملکی اجتماع تھا، افریقہ، ویسٹ افریقہ کا۔ ابھی اللہ کے فضل سے 2 دن ہوا مجھے واپس آ کے۔ اس اجتماع میں جو لوگ آئے تھے وہ 3 دن کی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ وہ لوگ آئے تھے، ملک میں کمزور کام ہے، مضبوط کام نہیں، پہلے سے ان کو تشکیل کرنے والا بھی کوئی نہیں،
ملک میں آواز یہ لگتی ہے برس میں ایک بار کہ فلاں تاریخوں میں ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا. وہ لوگ کیا کرتے؟ صرف بیگ لے کے 3 دن کی تیاری کر کے آتے. یہ 3 دن کے اجتماع کے اندر 70 پر 3 جماعتیں نکلی. دیکھو کتنی جماعتیں؟ 70 پر 3 جماعتیں. میں تقریباً 2 دن ہم اجتماع کے بعد میں رہے. 2-3 بار میں نے کارگزاری لی، روانگی کے آداب بولا میں، اور ساتھیوں سے پوچھتا تھا تم کتنے دن کے لیے آئے؟ ابھی میں 3 دن کے لیے آیا تھا. تو تم نے 4 مہینے کا ارادہ کر لیا؟ ہاں جی. بس اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا بھئی تو 4 مہینے جا، گئے بغیر تیرا کام نہیں بنتا. تو میں نے 4 مہینے کی نیت کر لی. تو گھر کو کچھ بتا دیا نہیں، ہمارے پاس فون نہیں ہے. اب 4 مہینے کے بعد گھر جا کر ہی بتاؤں گا کہ میں 4 مہینے لگا کے آیا. اس کے علاوہ 70 ساتھی نظام الدین 2 مہینے کی ترتیب کے لیے اس مجلس میں تیار ہوئے. خالی وہ 3 دن کا اجتماع، خالی بیانات سنتے، ہر نماز کے بعد ارادہ کرتے اور ہر بیان کے بعد ارادہ کرتے، تشکیل والے نام لکھتے، ان کو تفقد کے کمرے میں لے جاتے اور ان کی جماعت بندی ہوتی. 70 پر 3 جماعتیں. میں خود 2 بار روانگی کے آداب بول کے میرے ہاتھ پہ مسافہ کر کے روانہ کریوں. ایک آدمی بھی گھر سے آتے وقت میں 4 مہینے کا ارادہ کر کے نہیں آیا تھا. ایسے ہے دل کا دروازہ کھلا رکھ لے سنو، وہاں کا وہیں جاتے سنو. بھی ہمیں اجتماع میں آنا والوں کو نیت تو کر لی، دروازہ بند کر لی دل کا. نہیں، اب اجتماع کے بعد کہ تو اچھا بھی بیان ہوں دے، مجھے واپس گھر جانا. اب دل میں بات کیا پڑتی ہے؟ بھائی اوپر سے نل سے پانی پڑ رہا ہے، ٹنکی سے، ہمارا برتن الٹا ہے. برتن بھرو کو تو کہاں سے بھرتا ہے بابا؟ برتن کھلا رہا تو 1 بوند پڑا تو بھی جمع ہوتا ہے. آگ گھر جانے کے بعد آدمی کے مائنڈ میں آتا اور یہ مجھے 5 کام ایسا کرنا ہوگا، سمجھ میں آتا. دل کا دروازہ کھلا ہے، دل کا برتن سیدھا ہے. اگر کم سے کم اسے یہ تو سمجھ میں آتا گھر جا کے مستورات کا کام میں ایسا کرنا رہے، بول کو سمجھ میں آتا. اور کم سے کم اس کا دل کا دروازہ کھلا ہے تو پینڈال میں سے کچرا اٹھا کو جیب میں رکھ لینا رہے، بعد میں لے جا کو توٹی میں ڈالنا بول کو یاد آتا. ورنہ کھائیسو چاکلیٹ ہم بھی پواں کا نہیں ڈالنے کو بیٹھتا، ریل میں بیٹھے سرکار. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دل کا دروازہ کھلا رکھو گے انشاءاللہ اللہ بے حد قبول فرمائے. اللہ بے حد قبول فرمائے. اچھا بھائی، پہلی ذمہ داری ہمیں نیچے سے آئیں گے، صفائی کی ہے. دیکھو صفائی کی بات کی ابتدا ہو گئی جی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی نے مسجد سے کچرے کا 1 تنکا اٹھایا، کچرے کا 1 تنکا اٹھا دیا، اللہ رب العزت اس کی مغفرت کریں گے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو قیامت میں میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کی. اب یہ جو بنے نا ہمارا پینڈال، اب یہ ہماری مسجد ہے 2-3 دن کے لیے. 3 دن کے لیے کیا ہے یہ؟ اب ہماری مسجد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے گئے تھے. سفر سے واپس آنے کے بعد مسجد میں صفائی کرنے والی بوڑھی نہیں دکھ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، یہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو مسجد میں صفائی کرتی تھی، ان کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا. اس کا انتقال ہو گیا. اوہو، مجھے کیوں نہیں بولے آپ لوگ؟ اتنا غریب بوڑھی سمجھ کے ہم نہیں بولے آپ کو. چلو اس کی قبر کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی صفائی کرنے والی اس بوڑھی عورت کی قبر پر جا کر اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. اور اس عورت کی نیکی یہ تھی، منتخب حدیث میں آپ لوگ
پڑھے بھی ہوں گے مسجد کے باب میں، لیکن اس بوڑھی عورت کی نیکی یہ تھی رضی اللہ عنہا کہ وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ مستقل طور پر کچھ لوگ صفائی کی ذمہ داری کے لیے طے ہیں، وہ لوگ کسی دوسرے لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے تو کچرا مت ڈال، ان کا کام ہے جو کچرے کو اٹھانا، صاف کرنا، وہ خالی ایک بار کر کے چھوڑ دینے کا نہیں ہے۔ اور یہ ذمہ داری کوئی نوکری کے لیے تھوڑا ہی ہے۔ نوکری کیسا کرتے لوگ ہم بیچارے، 9 بجے کا ٹائم ہے تو 10 بجے 11 بجے تک آتے، شام کو 5 بجے تک ہے تو 4 بجے چلے جاتے۔ پورے عالم کی، پورے انسانیت کی آخری درجہ اجتماع میں آنے والے لوگوں کی ہدایت کی نیت سے ہمیں اس کچرے کو اٹھانا۔ اے اللہ، اس اجتماع کی میں یہ کام کر سک رہا ہوں کہ بس یہ کچرا کسی بچے نے یہ کچھ ڈال دیا، کچھ ٹیشو پیپر پڑ گیا، کچھ پیپر پڑ گیا، اور کچھ خدمت کا اور جو ہے کوئی کچرے کے ٹائپ کی کوئی چیز ہے، اے اللہ میں اس لیے اٹھا رہا ہوں، اس خدمت سے تو راضی ہو جا۔ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں اللہ تو سب کے لیے ہدایت عطا فرما۔ اللہ رب العزت سب لوگوں کے برابر نیکی اللہ اس اکیلے اس کچرا اٹھانے والے کے لیے دے گا۔ تو ہمارے لیے اور 2 دن کے لیے، تقریباً 3 دن کے لیے، اور یہ جو پنڈال ہے یہ ہماری نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اور یہ ہماری نماز پڑھنے کی مسجد ہے، اور یہاں پر ہمارا قیام بھی ہے، اور یہاں پر ہم نماز بھی پڑھیں گے، اور اس کے اطراف کو ہم کتنا صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جن کو مستقل صفائی کی ذمہ داری ملی ہے وہ کتنے بابرکت لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری اور اپنا نامزد کرا کے ہم صفائی کریں گے جو ذمہ داری لی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے۔ اور جو لوگ بات سن رہے ہیں جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے عزیزوں، پھر ان کے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اگر ایک تنکا بھی اگر اٹھا لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی خوشخبری دے رہے۔ تو صفائی کا خیال رکھو گے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی وضو خانوں کے پاس صابنہ پڑ جاتے، اور کبھی کبھی اچھے لوٹے نالیوں میں پڑ جاتے۔ ایسا نہیں کہ خالی اٹھا کے رکھ دینا، اور اس کو دھو کر بھی رکھنا۔ نالی میں اگر لوٹا پڑ گیا تو کیا کرنا، اس کو نکال کے رکھ دیا، دوسرا آدمی پھر اس کو ایسے استعمال کرے گا تو پھر وہ گندگی کے ساتھ ہو جائے گا نا۔ جو آدمی دیکھ رہا ہے، جس کی نظر پڑ گئی، لوٹا پڑ گیا یا کوئی ڈبہ پڑ گیا، کوئی ڈبہ باتھ روم میں استنجے خانے میں پڑ گیا، لیکن پورے لوگ نہیں رکھ سکے، چند لوگ بھی ہمارے اجتماع میں ایسے ہیں جو اس بات کی فکر رکھ رہے ہیں کہ ہمارا اجتماع پاک اور صاف شفاف ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، اللہ ان صفائی کرنے والے خدمت گزاروں کی برکت سے اللہ پورے مجمع کو قبول کریں گے۔ اللہ ان کی اس نیکی پر ان کی بخشش فرما کر ان کے لیے ہدایت کے راستے بھی کھولے۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ جی، صفائی کا اہتمام کریں گے؟ جی اچھا جی، دوسری ذمہ داری بھائی نگرانی کی ہے۔ بھائی ماشاءاللہ حراست، اللہ اکبر کبیرہ، اسے حراست کہتے، ہمارے ہاں نگرانی کہتے ہیں۔ ہر خطے کے لیے 8 ساتھی کو اور حراست کے لیے دیے ہیں۔ ہر ایمان والا حارس ہے، ایک دوسرے کی حفاظت ہر ایک کے ذمے ہے، ہر ایک کے ذمے ہے، اور جنہوں نے ذمہ داری لی ہے اور ان کے لیے تو اشد ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوے میں ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے کہ بولو چلو جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ وہ تو معمولی آدمی ہے، آپ رہنے دو، ہم پڑھ کے اس کو یہ کر دیں گے۔ نے کہا ہم نے تو اس کو چھوڑ رکھا ہے ایسے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے پاس آئے اور آ کر وہ جو لوگ جنازے کے اطراف میں تھے بولے بھائی یہ جو مرے ہوئے آدمی کو آپ جانتے ہیں؟ نے کہا جی جانتے ہیں. اس نے کوئی نیک کام کیا ہو آپ لوگوں میں سے کوئی جانتے ہیں؟ سارا مجمع خاموش ہے. پیچھے سے ایک صحابی اٹھے, یا رسول اللہ اس کا ایک نیک کام میں دیکھا ہوں. میں نے کہا کیا دیکھا ہوں؟ کہ ایک مرتبہ کہ پوری جماعت سو رہی تھی اور وہ جماعت کی حراست کے لیے کھڑا تھا, جماعت کی نگرانی کے لیے, اور وہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس کے جنت میں جانے کے لیے یہ ایک عمل کافی ہے. راتوں میں ترتیب باندھ کر ذمہ داری کرنا, اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عادت ہے. فضائل اعمال میں آپ نے پڑھے ہوں گے, حیات الصحابہ میں بھی یہ چیز موجود ہے. بار بار ہم سنتے بھی رہتے ہیں. دو صحابہ کو ذمہ داری دی گئی اور حفاظت کرنا تھا پہاڑ کے اوپر رہ کر. اپنے ساتھی سے کہا تم سو جاؤ اور میں ذمہ داری لوں گا, پھر جب مجھے نیند آنے لگے گی گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد اور میں سو جاؤں گا اور تم جاگنا. آدھی رات تم آدھی رات ہم, تھوڑا وقت تم تھوڑا وقت ہم. جب ان کو سلا دیے اور وہ کھڑے ہو گئے, کھڑے کھڑے کیا سوچے, ارے بھائی کھڑے کھڑے میں خالی کیا کروں گا, چلو 2 رکعت نفل تو پڑھتا ہوں. نفل کے اندر نماز کی نیت باندھی. دشمن لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے پہاڑ کے اوپر, شاید وہ نگراں ہو سکتا ہے, شاید وہ نماز میں ہے. ادھر سے تیر مارا, پہلی ایک تیر لگی نماز چل رہی ہے, دوسری ایک تیر لگی نماز چل رہی ہے. سوچو تو صحیح, ہمیں مکھی مچھر بھی پریشان کر دیتے. بتاؤ, ہمیں مکھی مچھر بھی پریشان کر دیتے. یہاں تیرا لگے تو بھی نماز چھوٹتی نہیں. مکھی مچھر کو ہمیں کیا کر دیں, نماز. تمہیں سمجھتی نہیں کہ اب یہ جو بچھائی نا بہت بہترین بچھائی ہمیں. جو ذمہ داری جنہوں نے لی ہے, یہ چٹائیاں بچھائی. ہماری زمین بہت بہترین ہے. ابھی جو نائجر افریقہ کے اجتماع سے میں واپس آ رہا ہوں, وہ خالی بالک میں تھا. کیسا؟ بالک میں. ایسا بچھانا کیا بھی نہیں. اوپر سائے کے لیے پینڈال ہے اور نیچے ان کے پاس بچھانے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہیں ہے. آدھے لوگ خالی بالک میں نماز پڑھی, جس کے پاس کپڑا ہے ایسا رومال گیمال وہ بچھا لے کو نماز پڑھی. ظہر کی نماز کے بعد جب سنتیں پڑھتے, ظہر کی نماز کے بعد جب سنتیں پڑھتے تو کم سے کم ان کو 10 منٹ لگتے. مغرب کی نماز کے بعد, جی مغرب کی نماز ہماری عادت ہے. عادت کیا ہے ہماری؟ فرض نماز کا سلام پھیر کو بیٹھ جاتے. حضرت جی دامت برکاتہم مولانا سعد صاحب فرماتے, اجتماع ہو, مسجد ہو, اور جہاں کہیں بھی اگر مغرب کے بعد بیان ہو, اوابین کے بعد شروع ہونا چاہیے. کب شروع ہونا چاہیے؟ اوابین کے بعد شروع ہونا چاہیے. ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے یہ چٹائیاں کمزور ہیں اور یہ چٹائیوں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے, چلو خالی 2 رکعت پڑھ لے کو چھٹی کریں گے. میرے عزیزو, ایسے بھی لوگ ہیں بالوں میں اور کنکر میں اپنی ہتھیلی کے اوپر سجدہ کرتے سلوگان بھی. ایسی لمبی لمبی نمازیں, اور وہ لوگ اجتماع کے دن اور اجتماع کے وقت میں مغرب کے بعد پورا مجمع, 1-2 نہیں, 1-2 پڑھتا رہا تو بیان سٹارٹ ہو جاتا. پورا مجمع صف باندھ کے نماز پڑھے تو پورے 20 منٹ لگتے.
آج دیکھتے مغرب میں کتنا ٹائم لگاتے کی، آج دیکھتے مغرب میں کتنا ٹائم لگاتے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو، یہ کارگزاریاں اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ ہمارے اندر شوق آ، ہمارے اندر شوق آ کہ ہمیں کہ اجتماع کی چٹائیاں بھی پریشان کرتی ہیں، ہمیں مکھیاں پریشان کرتی ہیں، اور ہمیں مچھر پریشان کرتے ہیں، اور ہمیں فین نہ ہو تو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارے کو زیادہ سردی لگے تو بھی پریشانی ہوتی ہے. جی لیکن صحابہ کا نظام دیکھو جی، نماز پڑھ رہے ہیں، تیر لگ رہا ہے، پہلا تیر لگ گیا نماز جاری ہے، دوسرا تیر لگ گیا نماز جاری ہے. نماز میں انہوں خیال کرے رسول اللہ مجھے ذمہ داری دے کے ہے نا حفاظت کرنے کی، اگر میں تیر کھاتے کھاتے مر گیا تو وہ ذمہ داری رہ جاتی کیا کہ نہ، بول کے نماز مختصر کر کے سلام پھیرے. تیر لگتی ہی بول کو نماز کا سلام نہیں پھیرے. بات سمجھ میں آ رہی کیا آپ کو؟ ہاں اسی حساب سے دیکھو با، تمہارے منہ سے مجھے معلوم ہوتا سمجھ میں آ رہی بات نہیں کہ سمجھ میں آ رہی. وہ انہوں جو نماز ہے نا، تیرہ لگتی ہی بول کو ختم کرے نہیں. کیا بول کو ختم کری؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حراست کی ذمہ داری دی میرے کو، نگرانی کی ذمہ داری دی میرے کو. وہ ذمہ داری پورا نہیں کر سکتوں کہ رسول اللہ کی طرف سے ملی سو، اس واسطے انہوں نے نماز مختصر کر کو سلام پہ. اب دیکھو اب ہمیں اس کی ذمہ داری کیسے پوری کرنی پڑتی ہے. بعض لوگوں کو ذمہ داری ملتی ہے، وہ کیا کرتے، گھنٹہ 2 گھنٹہ کر کے دوسرے دن ایڈریس نہیں ہوتا، اب تیسرے دن تو ان کو پکڑ لینا پڑتا. ذمہ داری اول سے آخر تک ہوتی ہے. کوئی سی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک بار یا 2 بار کے لیے نہیں. ذمہ داری یہ پوری اجتماع کی ہوتی ہے. اگر یہ خطے میں اگر کوئی ساتھی نگرانی کر رہا ہے بولے تو وہ خالی اپنے خطے کے نہیں، پورے اجتماع کا جز ہے. وہ آدمی وہ کر رہا ہے کیا، خالی ایک خطے کی کر رہا ہے، خالی 2 گھنٹے کے لیے کر رہا ہے. اس کے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ پھر 2 گھنٹے کے بعد انہوں آ جاتے ہیں، لیکن وہ پورے اجتماع کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے. میرے عزیزو، حراست کی جو ذمہ داری ہے، جہاں جہاں بھی ان کو نگرانی کی ذمہ داری ہے، وہ ساری ذمہ داریاں، چاہے وہ خدمت کے پاس ہے، چاہے وہ پارکنگ کے پاس ہے، اور چاہے وہ استقبالیہ کے پاس ہے، اور چاہے وہ پنڈال کے اندر مجمع کے پاس ہے، حراست کی نگرانی کی ذمہ داری جس کو جہاں ہے وہ اول تا آخر ہے. اول تا آخر ہے. نامہ اعمال میں اگر کوئی دوسرا عمل نہ ہو، وہی عمل ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اس نگرانی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھا کے اور اس کے لیے دعا فرمائی. تو نگرانی کریں گے سبھی انشاءاللہ. جی جس کو ذمہ داری ملی ہے وہ تو کریں گے ہی، اور باقی جو ساتھی ہے وہ بھی اپنے سامان کی خود حفاظت کریں، اور اپنے ساتھیوں کے سامان کی بھی حفاظت کرنا. مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ ایک میوات کے اجتماع میں تشریف فرما تھے، تو ایک صاحب نے آ کر کہا، حضرت میرا بیگ گم گیا. کیا بولے؟ میرا بیگ گم گیا. مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ بہت غصہ ہوئے، غصہ ہو کر بولے کہ کیا کر رہا ہے تو اپنا سامان بچا نہیں سکا، ایمان کیا بچائے گا؟ تیری غفلت کی وجہ سے یہ ایک ایمان والا چور بن گیا، قیامت میں اللہ اسے پکڑیں گے تیری طرف سے. حضرت فرمایا کرتے تھے، جس آدمی کا سامان جاتا ان بھی گناہگار ہے، جو چراتا ان بھی گناہگار ہے.
जिस आदमी का सामान जाता उन भी गुनाहगार हैं, कहीं को छोड़ लिया भाई, उतना भी ख्याल नहीं किया भाई तेरे को, तेरे ख्याल ना रखने की वजह से दूसरा चोर बने ना भाई, तू ख्याल रखता, तेरी निगरानी तू कर लेता तो उन चोर बनने से बच जाता और तेरा ईमान महफूज रहता। अब तेरा ईमान कैसे महफूज रहता? तू क्या बोल लेता फिर 2 बरस तक, फिर नेक्स्ट इज्तिमा हुए तक, नेक्स्ट इज्तिमा में बोलता आत्मापुर इज्तिमा गया था, मेरा बैग चले। 2 बरस बोल लेता कि 10 बरस बोल लेता कि बोल ले, जब सब तेरा ईमान खराब हो, बोल ले जब सब बोले से उसका ईमान खराब होता। मैं आत्मापुर इज्तिमा गया, मेरे चप्पलां चले गई, मैं आत्मापुर इज्तिमा गया, मेरा बैग गया, मैं आत्मापुर इज्तिमा गया, मेरी बेडशीट गई, तेरी गलती बोल लिया नहीं, तेरी तरफ से एक आदमी चोर बना और तू 2 साल तक बोल रहा, तेरा ईमान भी महफूज नहीं। मेरे अजीजों, निगरानी वाले अपनी पूरी निगरानी करना, और ये काम सीरत से है, ये काम सीरत से, और हर आदमी अपने सामान की हिफाजत करना। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अच्छा जी। और तीसरे भाई जिक्र के लिए और तकबीर के लिए साथी हैं, और वो हर खित्ते में 2-2 साथी तकरीबन तय होकर हैं। माशाअल्लाह, जिक्र तो ज़िंदगी है भाई, वो अल्लाह की तरफ से कनेक्शन भाई, वो जो 2 साथी जिक्र करते ना, उनकी नीयत ये हो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ जी? मैं बड़ा बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं अच्छा जिक्र करता हूँ, उनको मेरे को जिम्मेदारी मिली है, मेरे सर का जिक्र कौन कर सकता नहीं, पूरे कर्नूल जिला में नहीं, पूरे कड़पा जिला में नहीं, बोले तो उसके करने से ना करना बेटर है, उसके करने से ना करना बेहतर है। उसका ध्यान तड़प कर अल्लाह की तरफ हो, तड़प कर अल्लाह की तरफ हो। ऐ अल्लाह, तुझे राज़ी करने के लिए मैं ये जिक्र कर रहा हूँ, तुझे राज़ी करने के लिए मैं तेरा नाम ले रहा हूँ। ऐ अल्लाह, ये जो मजमा आया हुआ है, अल्लाह इस मजमे की तरफ तू तवज्जो फरमा, इस मजमे की तरफ क्या फरमा? तवज्जो फरमा। जो लोग यहाँ पर बयान करते ना, वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत भी मुतवज्जे होना ना बाबा। बयान करने वाले तो तुम्हारी तरफ देखकर, तुम्हारी तवज्जो देखकर और हमारी ज़रूरत को देखकर वो लोग बयान करेंगे, लेकिन उनकी तवज्जो से तो काम नहीं चलेगा। किसकी रहमत आना? और वो जिक्र वाले उतारते। कौन उतारते? वो जिक्र वाले उतारते। जिक्र वाले ज़रूरत के लिए गए तो भी फ़ौरन जल्दी वापस आ जाना, जिक्र वाले वज़ू खाने करने गए तो भी बात ज़्यादा नहीं करना। अगर बात करी मुल्ले हो, उधर जाके फजूल हो जाते, इधर आके जिक्र में बैठता, इधर लकड़ियां जमा कर ली और उधर अंगार लगा दी, क्या होता भाई? फिर वो तो लकड़ियां जमा कर को अंगार लगे तो क्या होता? राखिज बचने का। क्या बचते वहां? राखिज बचने का। जिक्र को तय करने का मकसद मौलाना यूसुफ साहब अली रहमा फरमाया करते थे, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब फरमाया करते थे, इज्तिमात में ज़िक्र का मकसद ये है अल्लाह ताला सबके दिलों को साफ करे, उसके ज़िक्र से अल्लाह राज़ी होकर सबके दिलों को क्या करे? साफ करे। गुनाह करते करते आदमी का दिल काला बन जाता, यानी कि कोल सा बन जाता। कोल से को तुम्हें दूध से धोए तो भी उजला नहीं होता।
कोलसे को अंगार की भट्टी में रखना, काला कोलसा लाल हो जाता। काला कोलसा क्या हो जाता? काला रहता क्या भाई जी? काला रहता क्या बोलो? और फिर उज्जली राख बनती है। क्या बनती है बाबा भाई? हाँ, पहले कोलसा कैसा था? लाल था, काला था। और अंगार कैसी थी? लाल थी। राख कैसी है? ये अल्लाह ताला हमारे दिल को ऐसा नूर बना दे। मौलाना यूसुफ साहब अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे, हमारे दिलों में जो गुनाहों की नहुसत है, सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के कोई चीज़ नहीं धो सकती। पूरे मजमे को हम ज़िक्र वाला बनाना मुश्किल है। चंद ऐसे लोगों को तय करते कि जिनको वाकई ज़िक्र करने का मलका हो और उनके ज़िक्र की वजह से अल्लाह उनके दिलों को, अल्लाह उनके ज़िक्र और तवज्जो की वजह से पूरे मजमे के दिलों को अल्लाह साफ करे। इसलिए मेरे अजीज़ों, ज़िक्र करने वालों की बड़ी जिम्मेदारी है। वो अपनी जगह से नहीं उठना, उठकर चले गए तो भी फजूल कामों में नहीं लगना और फजूल बातों में नहीं लगना। और यहाँ तक के 2-2.5 दिन जब इज्तिमा चलता, उन्होंने अपना फ़ोन भी बंद कर लेना। और इस तरीके से अगर खाने वगैरह के लिए भी वक्त कम लगाना। अगर जो ज़िक्र वाले रहते, मैं तो ये कहता हूँ कि ज़िक्र वाला जब जाए वज़ू करने के लिए, ये एक साथी जाके उससे जल्दी से जगह दिलवा के, जल्दी से उसे इस्तिंजा करा के, जल्दी से उसे खाना खिला के उस पे लाकर बिठाने का जिम्मेदारी ले। और ये हर खित्ते वाला अपने ज़िक्र वाले साथियों के साथ करे, ज़िक्र वाले साथियों के साथ करे। मुल्कों में हम देखते रहते मेरे अजीज़ों, मुल्कों में हम देखते रहते हैं, और जो इज्तिमात के अंदर जो ज़िक्र फिक्र में रहते हैं कि उनका खाना भी वहीं पर आ जाता, वो बिल्कुल मजमे से ऐसे हो जाते और जैसे कि किसी को जानते नहीं, अल्लाह के ध्यान में लो लगाते रह जाते। इसलिए मजमा मुख्तसर होता और सैकड़ों की जमातें अल्लाह के रास्ते में निकल जाती। तो जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, जिसको जिक्र की जिम्मेदारी मिली है पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। और जो तकबीर के लिए हर खित्ते में जो 2-2 साथी तैयार हैं, जो साथी तय हुए हैं, भाई तकबीर उस वक्त में बोलना जब माइक की आवाज़ ना आए। नमाज चलते चलते बीच में माइक ख़राब हो गया या माइक की आवाज़ पीछे नहीं पहुंच रही है, तो उस वक्त में तकबीर वाले इमाम के तकबीर के साथ अपने सामने वाले की तकबीर सुनकर और ज़ोर से तकबीर बोले। तकबीर सही होगी तो नमाज भी सही होगी, तकबीर सही होगी नमाज भी सही होगी। तकबीरों की नमाज का एक छोटी सी तारीखी बात बता। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के जब उनका इंतकाल हुआ, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के उस्ताद भी हैं। जब उनका जनाजा हुआ तो उनके जनाजे की जो नमाज तकबीर के साथ पढ़ी गई। अब नमाज मुख्तसर ही होती ना जनाजे की, उसमें रुकू सजदा भी नहीं होता। अल्लाह अकबर बोल के बोले, फिर पीछे तकबीर वाले बोले, फिर पीछे तकबीर वाले बोले, फिर पीछे तकबीर वाले बोले। जब आखिर में नमाज चल रही थी, इधर जनाजे को दफन भी कर चुके थे। इतना मजमा था, नमाज अभी तकबीरों में है और इधर जनाजे को क्या कर डाली, दफन भी कर डाली। पहले मैका नहीं था, तो पहले मैका नहीं थी ना, और तकबीरात सारी किसमें होती थी, ये तकबीरों के साथ होती थी। जो मुकब्बिर हजरात होते थे, नमाज सही कराने में उन हजरात को खास दखल है। नमाज सही कराने में उन हजरात को क्या है, खास दखल है। नमाज खराब ना हो इसलिए क्या करते, उनकी जिम्मेदारियां तय करते। नमाज खराब ना हो इसलिए जिम्मेदारियां तय करते। वो ऐसा चौकन्ना रहना, मुझे क्या जिम्मेदारी मिली है। उसकी तकबीर पर जितने लोग नमाज पढ़ेंगे
سب کی نماز کا اثر، سب کی نماز کا ثواب اسے بھی ملے، سب کی نماز کے ثواب میں اس کا بھی حصہ. جیسے امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے، جتنے لوگ نماز پڑھتے سارے مقتدیوں کی نماز کے ثواب میں امام کا حصہ رہتا، اور امام سے پہلے اور ایک جنے کا حصہ رہتا. کون بھائی انہوں؟ ارے بولو. مؤذن. مؤذن کو ہم کم نظر سے دیکھتے. مؤذن کو تو کیا کے لیے بوڑھا دھانڈا ایسا بولتے رہتے، مرغے سو نام کے جوڑے دیتے رہتے اسے بیچارے. جو مسلمان مؤذن کو کم نظر سے دیکھتا اس کا ایمان مرتے وقت میں صحیح سالم نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کی عزت بیان کریں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں. امام سے پہلے قدم جنت میں حضرت بلال کا ہے جو ان کے مؤذن ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے، اپنی ہجرت والی اونٹنی ناقہ سواری پر بیٹھے ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں. جب دروازہ کھلی گا، جب جنت میں داخل ہوں گے، پہلے کس کا پاؤں پڑتا بھائی؟ ارے بولو بھائی. سنتین چھینتے تمہیں؟ سنتین چھینا؟ ہاں ماشاءاللہ بھائی. جو دوپہر کا کھانا بریانی گریانی رہتی ہے، پھر ویسا نیند بھی آ جاتی ہے آدمی. اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے. سب سے پہلا قدم جو جنت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت بلال کے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ. مرتبے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہمارے نبی جائیں گے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن کو اتنی عزت دی. تکبیر بولنے والوں کی بھی عزت ہے، اور جس طرح سے امام کو مقتدیوں کی نماز میں حصہ، اسی طرح سے مؤذن کو مقتدیوں کی نماز میں حصہ، اور اسی طریقے سے جو تکبیر بولنے والا اس کو بھی، جو لوگ اس کی تکبیر پر جہاں تک اس کی آواز جائے گی اور اس کی آواز پر جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان کی نمازوں میں حصہ. پھر مائک ہے تو بھی بولنا شروع کریں گے. پھر کیا کہ ثواب بولی مفتی صاحب ہوں. ہاں یہ کب ہے بھائی مکبر؟ آواز نہ پہنچنے پر. کب ہے بھائی؟ آواز نہ پہنچنے پر تکبیر والے تکبیر کو بولنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ایک ذمہ داری ہے بھائی ماشاءاللہ، یہ بہت زبردست ذمہ داری ہے، وہ ہے استقبال. وہ کیا ہے بھائی؟ استقبال. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل ہے. صحابہ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے نئے ایمان والے ساتھیوں کو بہت استقبال کرتے تھے، بہت استقبال کرتے تھے. مکے کے 13 سال اور مدینہ کے 8 سال، 20 پر 1 سال. کتنے سال بھائی؟ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے رہے. کتنے برس؟ ہر جنگ میں آڑا، ہر تکلیف دینے میں آگے آگے، یہاں تک کہ ایسے دشمن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا، بلکہ علامان والحفیظ نعوذ باللہ من ذالک. ایسے دشمن ابو سفیان 20 پر 1 سال تک دشمنی کرتے رہے. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں جہاں پر تشریف فرماتے، باہر نکل کر اور کافی دور آگے چل کر اور آپ کا استقبال فرمایا. آپ کا استقبال فرمایا. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ بعد میں بنے، 20-21 سال کے دشمن، ہر معرکے میں پیش
मुकाबले पर तैयार। जब इकराम आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े होकर और सामने इस्तकबाल के लिए क्या हो, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। बाज़ रिवायतों में ये भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर जो चादर थी और वो इस्तकबाल के लिए जब आगे जा रहे थे और आपकी चादर गिर गई थी, ले खा के और अपने बाजू को उठाए थे। बाद में आने वाले लोग आते रहेंगे, पहले आने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी होती है, बाद में आने वालों का सामान रखा लेना, बाद में आने वालों को मरहबा कहना, बाद में आने वालों को नमाज की जगह बताना, बाद में आने वालों को सोने की जगह देना। जिनकी इस्तकबाल की जिम्मेदारी है, ताम खानों के पास और मुस्तकिल इस्तकबाल के खीमों के पास, इसी तरह से डॉक्टरों के और कैंपों के पास जो लोग इस्तकबालिया में हैं, वो लोग तो तहे दिल से इसको ये समझें कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अमल है। मैं एक दो आदमी को नहीं, पूरी उम्मत का इस्तकबाल करूंगा। हमारे आत्माकुर के इज्तिमा में सिर्फ कड़पा और करनूल नहीं, बल्कि पूरी उम्मत आना, मैं पूरी उम्मत का इस्तकबाल करता हूं, पूरी उम्मत का इस्तकबाल करता हूं। तो करेंगे इंशाअल्लाह इस्तकबाल। कभी कभी हमारे दोस्तां जो है बाद में आते, हमारे दोस्तां बाद में आते, हमारे मिलने वाले बाद में आते, उन लोगों के लिए अच्छी तरतीब बनाने में पहले आए हुए लोग, पहले जगह पकड़े हुए लोग और उसकी तैयारी मुकम्मल कराना, यह उनका इस्तकबालिया काम। करेंगे इंशाअल्लाह। ये अमल भी मेरे अजीजों सीरत से साबित है, और ये सारे उमूर हमें हिदायत की नीयत से कर, हम पैसे के लिए नहीं कर रहे ये काम, हम दिखाने के लिए नहीं कर रहे ये काम, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कामों के करने के लिए फरमाया, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कामों को किया करते थे। तो इस्तकबाल भी करेंगे सब इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब एक जबरदस्त काम है भाई, माशाअल्लाह। तश्कील वाले, ये हमारे अंदर एक कमी क्या होती बोले तो, आपस में हम बोल लेते नहीं। ये गांव के 4 जने ही बोल लो, ये गांव के 4 जने ही, वो 4 जने एक दूसरे को बोले ना, अरे ये तो बड़ा इज्तिमा है, तो घर जाके क्या करता ले रे, यहाँ से चले जा 4 महीने के लिए। अब दूसरा आदमी क्या बोलता, अहो तू मेरे को बोलता है, तू चल फिर मैं ही चलता हूँ, बोलता चुपके तो बोलता हूँ। तो उस वक्त में अच्छा ले, मैं भी जाता हूँ, तू भी चल जाएंगे, 2 साथी तैयार हो जाते। इज्तिमा में, बड़े इज्तिमा में जो बड़े मजमे रहते, उसमें जो हमारे साथी आते, घर को छोड़ के आए हैं, हम उनको 3 दिन बोले तो भी नहीं आते, छिल्ला के तो जरा दूर जाती, 4 महीने का तो खोड़ते चनी वो बिछा में। ऐसे लोगों भी क्या करती, इज्तिमा का को बैठती, जिक्र वालों का जिक्र काम करता है, बयान वालों का बयान काम करता है। अल्लाह ताला की रहमत उतर को है, यहाँ बैठ को तुम्हें बोली बोल लो, ये एक बात हो, अरे बहुत दिन हुआ तो रे, तू कितने बार बोला रे, गया नहीं तो कैसा रे। यहाँ बैठ को जो बोल लेता, अल्लाह की जो रहमत कैश नकद जो उतर रही है, अल्लाह उसके दिल को नरम कर देता। ये बात समझ में आ रही क्या बा, बोल लेती हूँ ऐसा इंशाअल्लाह। जब भी बयान पूरा होता, जब भी बयान ख़त्म होता, इस तरह से हमें बाजुक बैठे सो आदमियाँ एक दूसरे को क्या करना, बोल लेना। हमेशा याद रखो, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब अली रमा का कौल है, और मौजूदा हजरत जी मौलाना साहब हर जगह तकरीबन इज्तिमात में, और ये ताकीदन फरमाते, क्या फरमाते, अपने इलाके के, अपने मस्जिद के और अपनी जमात के सभी हजरात एक साथ बैठो,
ایک ساتھ بیٹھو. کم سے کم تشکیل کر کو ایک ساتھ بٹھا لینے کی تو بھی ذمہ داری آ جانا تھا. یہ گاؤں سے 15 جنے ہیں اور 15 جنے اور پنڈال میں 15 جگہ ہے. آنکھ کو لگتی نہیں بات ہے. یہ ہماری چاول کی زبان میں عبد الرحمان بھائی وہ بیان کیا کرتا 15 جنے 15 جگہ آتی. وہ بات کیا کرتی ہے 15 جنوں کو بھی آنکھ کو لگتی نہیں اللہ ماشاء اللہ. 15 جنے ایک جگہ بیٹھ کو ہے بول لو. 15 میں سے 3 جنے ادھر ادھر گئیں. کم سے کم 12 آدمی تو بیٹھ کو ہے بول لو. 12 جنے ایک ساتھ بیٹھ کو سننا. 12 جنے ایک ساتھ بولتے نہیں کہ جی مرکز میں اشفاق بھائی جی 12 جنے کیا کرنا ایک ساتھ بیٹھ کر سننا. اس میں تشکیل کی بات بھی آتی ہے, مستورات کی بات بھی آتی ہے, مردوں کی بات بھی آتی ہے, اور بیان کی بات بھی آتی ہے, نکلنے کی بات بھی آتی ہے. یہ سارے باتیں سب کے سامنے رہتی. سارے باتیں سب کے سامنے رہتی. جب ایک جنا سنیا بولا نہیں تو بھی ایک جنا سنا نہیں تو بھی دوسرا آدمی بول سکتا دیکھ رہے کیا بولتی ہیں, نکلیں گے چل رہے کیا ہے رہے دنیا میں چل رہے. بول کو جب کا جب جماعت تمہاری بن سکتی. ہمارے کو تشکیل کا مادہ آنا. اجتماع میں دل نرم ہوتا ہے. اجتماع میں کیا ہوتا ہے دل نرم ہوتا ہے. اتنی جو محنت کی گئی ہے, محنت کرنے والے زمین صاف کرنے سے لے کر کھڈا کھود کے اور یہ پنڈالاں جمانے تک, یہ کتنی بڑی خدمت ہے. کتنے ہزاروں لوگوں کا جان اور مال لگا ہے. اللہ اس کی قربانی, اللہ اس محنت کی وجہ سے اللہ لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے ہیں. عمومی اجتماع سے اللہ عمومی ہدایتوں کو جاری کرتا ہے. ہم ایسے خوش نصیب لوگ ہیں ہم پہلی مجلس میں شرکت کریں. ہم ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو پہلی مجلس میں ہم لوگ شرکت کریں. اس لیے میرے عزیزوں جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں آئندہ کے لیے بھی یاد رکھیں, جہاں کہیں اجتماع میں جائیں یا مرکزوں میں جائیں یا جو ہے دلی مرکز جائیں اور کہیں بھی بھوپال اجتماع کو جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, اپنے علاقے کے سب ساتھی, اپنے گاؤں کی اپنی مسجد کے سب ساتھی ایک جگہ بیٹھنا اور آپس میں ایک دوسرے کو تشکیل چلانا, ارادے مضبوط کرا لینا. میں پہلے ایک بات بولی کیا اللہ کو ہماری 2 چیزیں پسند ہیں. ایک تو ہمارے اندر کی طلب اور دوسرا ہمارے ارادے کی قوت. ہمارے ارادے مضبوط رہنے سے ہمیں پہلے ہی سے اگر اب ذرہ ارادہ کر لیے تو 4 مہینے لگانا کوئی مشکل نہیں. ہم سمجھتے ہی ایسا کہ 4 مہینے لگانا بہت لمبا ٹائم ہے. برساں بھی گزر جاتی ہیں آدمی کے, برساں بھی گزر جاتے ہیں. میں 1 برس پورا کر کے جب یہ کرنول کے ٹول گیٹ کنے آئے تو کرنول والے ملنے ہی میرے کو ٹول گیٹ کنے. کیا بولی معلوم کرنول والے, سب پرسوں تو کیسر کا دکھتا ہے. کیا بولتے ہیں پرسوں تو کیسر کا دکھتا ہے. ہاؤ با یار ایسا کو کیا دکھتا نہیں با, گیس سے دکھنے کا ذرا. میرے عزیزوں پورا سال مجھے تو 40 دن کی جماعت میں لگے سر کا تھا. میں تو یہ سوچ رہا تھا کئی کو بھائی اتنا جلدی ہو گیا ٹائم ہو, پھر وہ مصیبت میں جانا تو میں بول کے رو لیتا ہوں یہاں کاتے خود. سال ہو گئے بس. سال کا وقت بھی ایسا گزر گیا جیسے کہ 40 دن گزرے. میرے عزیزوں آدمی اگر مضبوط نیت کرتا ہے 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں بھائی, ہمیں بول لیتی ہیں ایسا. میرے عزیزوں سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے کہ جو خطوں کے اندر تشکیلی ذمہ داری دی, تشکیلی ذمہ داری دی. ہمارے ایک بزرگ حال میں ہی انتقال ہوا نا ان کا, کلوہ کرتی خواجہ مدن صاحب, انہوں بولتے تھے اجتماع میں تشکیل کرتے سنو اسرائیل کہتے انہوں. اجتماع میں تشکیل کرتے سنو کون, ہاں انہوں کیسا چن کو لے آئے تھے مجمع میں سے, گھر میں 10 جنے تھے, انہوں کسے بلا لے آنے کی اسے بلا لے آتے. ایسا ہوتا نہیں کہ بھائی بس میں 60 آدمی تھی, بس نیچے پڑی تو 60 جنے ملے آتی انہوں, کہ
کسی بلا لیا نا کہ اسے بلا لیا تھا. اسی طریقے سے تشکیل میں جو لوگ رہتے انہیں اسرائیل کے سر کا کون نام لکھاتا ہے کہ اس کو 4 نمبر یا 7 نمبر میں لے جانا ہونا. ادھر سامنے سے نہیں جی. تشکیلی اور تفقد کا جو کمرہ ہے, جو لوگ اپنے خطے میں نام لکھاتے, جب یہاں مائک سے, جب اسٹیج سے جب بات شروع ہو جاتی, اسٹیج سے جب تشکیل شروع ہو جاتی, ہر خطے والا اپنے خطے میں کھڑے ہو کے نام لکھنا اور نام لکھ کر وہ ناموں کے ساتھ اور جو ان کو یہ 4 نمبر اور 7 نمبر کے تشکیلی خطے میں لے کر آنا اور ان کے حوالے پیش کرنا, پھر ان کی ترتیب اور تفقد کے ساتھ اور ان کی جماعت بندی ہوتی ہے. 7 8 4 اور 7 بولی جی, 4 اور 7 جی, ان نمبروں میں پہنچانا. تو پہنچیں گے کہ ابھی انشاءاللہ یہ ذمہ داری پورا کریں گے تشکیل والی. تشکیل جو ہے اللہ کے راستے میں اجتماع سے نکلنا, یہ اجتماع کی شان ہے. یہ جو مہاراشٹر کے ایک امیر صاحب مولانا یونس پونا والے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے اجتماع سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنا اجتماع کے اندر جان پیدا کرتا. اجتماع سے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اجتماع کی شان کو ظاہر کرتا. تو میرے عزیزو, ہر ایمان والے کے دل میں, ہر اجتماع آنے والے کے دل میں یہ نیت ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں نکلے. تیاری کر کر نہ آئیں تو کوئی حرج نہیں, تیاری اب ہو جائے گی. اگر ہم ارادہ کر لیں گے تو سارا معاملہ آسان ہو جائے گا. تو کریں گے انشاءاللہ. تشکیل والے بھی اور اپنی ذمہ داری کو پوری کریں گے بھی انشاءاللہ. خطے والے اور جو اپنے خطے کے لوگ جو سن رہے ہیں, تشکیل والے یہاں پر نہیں ہیں, وہ اپنے خطے والے جو تشکیل والوں کو اور یہ بات پہنچا دے انشاءاللہ جی. اچھا بھائی, اب ایک اہم ذمہ داری ہے بھائی, اور تقریباً یہ آخری ہے. یہ دونوں ذمہ داریاں ایک ہی کا جز ہے. یہ دونوں ذمہ داریاں ایک ہی کا جز ہے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جماعتیں تشریف لے جاتی تھیں اور بڑے بڑے قافلے ہوتے تھے, جسے ہمارا اجتماع کا مجمع ہے جی, ہمارا اجتماع کا مجمع جی, تو کبھی 2000 کا مجمع, کبھی 30,000 کا مجمع, کبھی 15,000 کا مجمع جب نکلتے, خروج کرتے اور غزوات کے اور خروج کے سفروں کے اندر ہوتے, تو پورا مجمع تعلیم میں, سیکھنے سکھانے میں اور جو ہے دین کی باتوں کے سننے میں ایسا چمٹ جاتا صرف وضو کے لیے اٹھتے بس, یا ضرورت کے لیے اٹھتے, باقی لوگ ایسے ہی بیٹھے رہتے. اکثر ملکوں میں ہم دیکھتے رہتے. ابھی فی الحال یہ جو نائجر کا اجتماع ہوا, اس میں مستورات کی ذمہ داری میرے ذمہ تھی, مستورات کی بات کرنا, اور عصر سے مغرب تک کا اس میں وقت تھا. تو اس میں کہ ہم جو نظام الدین کے ساتھی بیٹھ کر تھوڑا مذاکرہ کر لے رہے تھے, یہ بات آنا چاہیے. تو اس میں ہمارے کو دیر ہو گئی. ہماری نماز مسجد میں ہوئی تھی اور پنڈال میں جانے میں تھوڑا دیر ہوئی. تھوڑا دیر کا مطلب تقریباً ایک 35 منٹ دیر ہوئی. وہاں تقریباً 3.5 گھنٹے وقت رہتا ہے عصر سے مغرب کے بیچ میں. اتنے لمبے وقت میں پورے مجمع میں تقریباً 10,000 سے زیادہ مجمع, اس ملک کے لیے وہ بڑا مجمع, ایک آدمی بھی وہ 40 منٹ کے دوران میں اٹھا نہیں. دیکھو بیان نہیں چلا تو بھی خالی ذکر کر لیتے, انتظار میں بیٹھے. ہمارا مجمع ایسا بیٹھتا کیا بھائی؟ اسی لیے میں اکثر بولتے رہتا ہوں, یا تو سنتے رہنا, نہیں تو جا کو دیکھتے رہنا. وہ لوگ یا تو کون تو بولے تو سنتے رہنا,
نہیں تو کیا کرنا, ایسا ملکوں پہ جا کو دیکھتے رہنا. سنے تو بھی تھوڑی چیزیں حاصل ہوتی, دیکھے تو بھی تھوڑی چیزیں حاصل ہوتی, آدمی اثر لینے والا بنتا. اب بھی اس بات کا اثر میرے دل میں اور جو ہے یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے. وہ بات بیان کرتے ہوئے بھی اس مجمع کو دیکھا ہوں میں, اس لیے 40 منٹ تک وہ بیان وغیرہ چلا نہیں تو بیچ میں ایک آدمی بھی اٹھنے سر کا کون تو بیٹھ سکتا کیا جی؟ پورے مجمع میں کون تو اٹھا تو بھی ایسا اشارہ کر کو اجازت لے کے جاتا, اور جا کو پھر 2-3 منٹ میں پھر آ کو انہیں بیٹھتا. ہمارے آخری دعا کے ٹائم کے مجمع میں بھی لوگ بکھرتے رہتے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے عزیزوں, میں یہ بات عرض کر رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جماعتوں کو بھیجتے تھے ان جماعتوں کے اندر کتنا بھی بڑا مجمع ہو کہ پورا مجمع تعلیم کے حلقوں میں اور ایسا بیٹھتا تھا کہ لوگ دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, ان کو کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی, کیا کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی. ایک مجلس میں ظہر کے بعد بیٹھی اور عصر کی نماز ہو گئی, سب لوگ جم کر بیٹھے. ایک صحابی نے اور امیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب بھئی جس کا وضو نہیں ہو وضو کر لو, بولے امیر صاحب. تو اس پورے مجمع میں بولے کہ جس کا وضو ہے انہوں بھی کر لیں. تو امیر صاحب کو غصہ آ گیا. بتاؤ, باتیں نہیں سیکھتے, باتیں نہیں سمجھتے, جہالت عام ہو جا رہی ہے. مقصد یہ تھا جس کا وضو ہے اس کو وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے, جس کا وضو نہیں ہے وہ بیٹھے رہو, جس کا وضو ہے وہ بیٹھے رہو, صرف جس کا وضو نہیں ہے وہ جا کے وضو کر کے اور جلدی واپس آ جاؤ. میرے عزیزو, دکاناں کا نہیں, استنجاں کا نہیں, وضو خانیاں کا نہیں, اور سڑکوں میں پنڈال کے باہر بات کرتے ہوئے نہیں ٹھہرنا. اگر کوئی بات کرتا ہوا کھڑے ہو جائے, کوئی آدمی جا رہے, ان کو سلام کرنا چاہتے ہیں, بھائی ہاں ذرا جلدی چلو بھائی اندر کو چلو. یہ تو بول سکتے نا بھائی, جتنے لوگ یہاں بیٹھی, یہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی اگر یہ کام شروع کریں گے, ہمارے باہر کوئی بھی آدمی نہیں رہے. میرے عزیزو, جو مجمع ہے باہر ادھر ادھر, وہ کیا کرنا, جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تعلیم کے حلقوں میں داخل ہوتے تھے, اور اس طریقے سے تعلیم کے حلقوں میں شامل ہونا. تعلیم کے حلقوں میں جو استقبال کرنے والے لوگ رہتے, جو بٹھانے والے لوگ رہتے, تعلیم کے حلقوں کے وقت بہت بڑی ذمہ داری کا ہوتا ہے. حضرت جی مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل ہر ایمان والے کو ایک بڑی بیماری لگ گئی. میں نے کہا کیا بیماری؟ بیان ہے تو اچھا سنتے, تعلیم ہے تو بالکل نہیں سنتے. تعلیم سننا صحت کی علامت ہے. جس طرح سے بارش پڑنے سے زمین ہری ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو تعلیم پڑھی جائے گی, تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے, چاہے وہ مسجد کی تعلیم ہو, چاہے وہ گھر کی تعلیم ہو, چاہے وہ اجتماع کی تعلیم ہو, حدیث جب پڑھی جاتی ہے توجہ کے ساتھ سنیں گے, اللہ ہمارے دل کے اندھیرے کو دور کریں گے, اللہ ہمیں عملوں کی استقامت دیں گے, اللہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ آسان کریں گے, اللہ ہماری تربیت کا علم ہمارے ساتھ چلائیں گے. یہ تعلیم کی برکت ہے, یہ تعلیم کی برکت ہے. ہم لوگ علماء کو سلام کرتے, عالموں کی عزت کرتے, عالموں کی قدر کرتے. کیا واسطے بھائی؟ 9 سال تعلیم سنی باؤ. کتنے سال سنی؟ ارے بولو کتنے سال؟ 9 سال تعلیم سنی انہوں. بیٹھ کو ان کے استادوں کے سامنے کتاباں رکھو, بیٹھ کو سنی
اور سمجھی. جو لوگ زیادہ تعلیم سنتے، جن لوگوں کو تعلیم سننے کا زیادہ شوق رہتا، اللہ ان کو اپنے فضل سے دوسروں کی تشکیل کی ضرورت نہیں پڑاتی. ان خود کام کرتا اور آگے کام کو لے کر چلنے کی اللہ طاقت دیتا. اس لیے میرے عزیزو، اجتماع کے اندر جو تعلیم کے حلقوں میں جوڑنے والے جو احباب ہیں فکر مند ہو جائیں. جڑنے والے جو احباب ہیں اپنے اپنے حلقوں میں جڑ جائیں. تعلیم جس وقت میں ہو اور جو ہے پابندی کے ساتھ اور اپنی تعلیم کو سنیں. اور گھر کی تعلیم کا بھی اہتمام کریں. صرف اجتماع کی تعلیم نہیں، تعلیم چاہے مسجد میں ہو اور چاہے گھر میں ہو، چاہے گھر میں ہو اور چاہے مسجد میں. تو میرے عزیزو کہ جب ہم تعلیم کی قدر یہاں پر کریں گے بڑے اجتماع میں، اللہ ہمیں چھوٹی جگہوں پر تعلیم کی قدر کرنے کی توفیق دے گا. اس لیے میرے عزیزو ہم خود بھی تعلیم کے حلقے میں جڑنا اور اپنے ساتھیوں کو تعلیم کے حلقے میں جوڑنا. اور جو تعلیم کے حلقوں کی جو ذمہ داری ہے، جن لوگوں کی جو 4 ساتھی تعلیم کے لیے ہیں، اور وہ جو ہے کتابوں میں سے منتخب حدیث ہے اور فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، بدل بدل کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور عام فہم کتاب منتخب حدیث جس میں احادیث کا اور جو تذکرہ اور چھوٹی چھوٹی عبارتیں ہیں، اور بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیں. فضائل اعمال میں سے اور جو ہے چند واقعات جو صحابہ کے ہیں، اور اسی طریقے سے اور مستقل نماز کا باب ہے، اور وہ بھی تھوڑا حصہ پڑھ لیں. اور جو بھی حصہ پڑھا جائے اور دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور بٹھانے والے اور اس کی مکمل فکر کریں. اور جس کا جو حلقہ ہے، جن حلقے والوں کا جن خطے والوں کا جو حلقہ ہے وہ اسی میں بیٹھے، لوگوں کو نہ دیکھے. وہاں تعلیم کرانے والا انہیں ہے، اس کے پاس جائیں گے، یہاں تعلیم کرانے والا انہیں ہے، اس کے پاس جائیں گے. نہیں، تربیت اور سمجھ اللہ کی طرف سے ملتی. ہمارا جو خطہ، ہمارا جو حلقہ ہے، ہم اس میں بیٹھنے کی کوشش کرنا کریں گے سبھی انشاءاللہ. جس طرح سے اپنے گھر کی تعلیم ہم خود کرتے، جن لوگوں نے اپنے گھروں میں تعلیم نہیں شروع کی، اس مجلس میں نیت کریں ہم اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں گے. جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے، جنات بھاگ جاتے، دلندراگی بھاگ جاتی، نحوست بھاگ جاتی، بے برکتی ختم ہو جاتی. اللہ اس گھر میں برکت کے دروازے کھولتے. شروع کریں گے انشاءاللہ. تو جو ہے سب سے پھر ان کے حلقے کے آخر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہے. اور قرآن تجوید کے حلقے بھی ہوتے، اور تجوید کے حلقے کے لیے جو تعلیم کے لیے جو ساتھیاں ہیں وہ دیکھ کے ایک پڑھے ہوئے آدمی کو اور اسی طریقے سے اور 2-3 جو کم پڑھے ہوئے آدمیوں کو ترتیب بنا کے تجوید کا حلقہ لگا لیں. جس طرح سے یہاں پر حلقہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہم اپنے گھر میں بھی شروع کرنا ہے تعلیم، اور اس کے اعمال اور آپ کو بتائے بھی جائیں گے اگلی مجلسوں کے اندر. اور تجوید کا حلقہ اور تعلیم کے بعد جو ہے 6 صفات کا مذاکرہ، اور اس کے لیے جو جن ساتھیوں کی ذمہ داری ہے اور وہ بھی اپنے اپنے حلقوں میں 6 صفات کی مذاکرے کے بعد اور جو مکمل تشکیل کریں. بیرون کی بھی کریں، اندرون کی بھی کریں، ہر سال 4 مہینے کریں، نقد اجتماع کی بھی کریں. اور تشکیلیں جو ہیں ہر وقت میں مکمل تشکیلیں ہوں گی. اور اپنے حلقے میں جو تشکیلیں ہوئی ہیں ان تشکیلوں کو فوراً اور جو ہے 4 نمبر یا 7 نمبر پر پہنچانے کی کوشش کریں. میرے عزیزو، یہ ساری ذمہ داریاں ہم اللہ کی رضا کے لیے پورا کریں. یہ ہم پیسے کے لیے نہیں، یہ دکھاوے کے لیے نہیں. یہ ذمہ داریاں جن کو ملی ہیں اللہ اپنے فضل سے وہ اس کام کو اٹھا سکتے. اللہ اپنے فضل سے یہ ذمہ داریاں دی ہیں. اور جو ہم بات سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات اس لیے سنا رہے ہیں کہ ہم بات سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور ہماری ارادے کی قوت بھی مضبوط ہے. جو باتیں بتائی گئی ہیں اور جس کو جو بات جو ہے عمل کے سامنے آ جائے فوراً اس عمل کو ہمیں پیش کرنا ہے. اور اسی طریقے سے
ہمارے ارادے کی قوت کو بلند کرنا ہے. سب سے آخر میں ایک مختصر بات کہہ کر اور اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. ارادے کی قوت پر اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں. تو سفر میں ایک دیہاتی آدمی، اعرابی آدمی آیا اور نیا مسلمان ہو کر آئے. تو آنے کے بعد اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد تو صحابہ اکرام کے جو سواریاں تھیں اونٹ اور گھوڑے، اور وہ دے کر اسے چرانے کے لیے بھیج دیے. جا بھائی جانوروں کو چرا لے کے آجا، آج تیری یہ ذمہ داری ہے. تو نیا مسلمان ہوا ہے، تیری یہ ذمہ داری ہے. تو کیسے بھی گاؤں کا آدمی ہے، اچھا چرانا جانتا ہے ماشاءاللہ. گاؤں دیہات کے لوگ چراتے بھی رہتے ہیں، جا کے چرا لے کے آجا. گیا. جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے، مال غنیمت کا مال تقسیم کر رہے. ان کا جو جوڑی دار تھا، یا رسول اللہ مجھے جس ساتھی کو جوڑی بنایا آپ نے، وہ ساتھی بکریاں یا جانور چرانے کے لیے، سواریاں چرانے کے لیے جنگل گیا ہے، اس کا بھی حصہ دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اچھا بھائی وہ نیا مسلمان ہے، اس کا بھی حصہ لے لو. ان شام کو جانور لے کے واپس آئے تو اس کا ساتھی دیکھ تجھے مال غنیمت میں سے یہ حصہ ملا ہے. تو اس نے کہا اچھا کہاں دکھاؤ، میرے کو لاؤ. بولے کہ دے دو. وہ لے کر دونوں ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا نیچے ڈال دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اس کی طرف اور مسکرائے. بولے یار ایسا سوالیہ انداز، کیا ہوا ایسا کرا ہے؟ کیا تو کم دیں گے اس کو؟ میں ہم لوگ کم دیے تو کرتے ویسے. لا الہ الا اللہ. تو بولے یا رسول اللہ میں یہ مال کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا ہوں، میں یہ مال کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کس لیے؟ تو بولا میرا ارادہ ہے میں اللہ کے راستے میں نکلوں، اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلوں، اور جہاد کرتے کرتے کچھ لوگوں کو میں جہنم رسید کر دوں، اور دشمنوں کی طرف سے ایک تیر آئے اور وہ تیر میری پیشانی کو لگے اور میں شہید ہو جاؤں. اور جب میں اللہ کے پاس جاؤں، اللہ مجھے پوچھے کیا لایا تو میرے لیے؟ اے اللہ دیکھو میری پیشانی پہ نشان ہے، دیکھو میں تمہارے لیے شہید ہو کر آیا. اللہ مجھے بولے جا تو جنت میں چلا جا، مجھے یہ پسند ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھا ٹھیک ہے وہ یہ سامان نکال لو. اب وہ چلا گیا. اب آیا معرکے کا موقع آیا، اور جو پورے دن اچھا زبردست جنگ چلی، اور شام کا وقت آیا. کیا شام کا وقت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ سب لوگ ہیں کہ ایمان والوں میں سے کون کون شہید ہوا تلاش کر رہے. تو وہ صحابی گاؤں والے دیہاتی جو لاشوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، ان کا جو تیر ہے نا پیشانی پر لگا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھ کر ایک دم خاموشی چھا گئی آپ پر. صحابہ کی طرف دیکھ کر بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نیت سچی تھی، اللہ نے اس کو پورا کر دیا. اس کی نیت سچی تھی، اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا. میرے عزیزو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اچھی نیت کی گواہی دیتے. تمہاری نیت اچھی تھی، تمہیں اجتماع کو آئی. تمہاری نیت اچھی ہے بول لو، سچی ہے بول لو، 4 مہینے کو بھی جاتے. تمہاری نیت اچھی ہے، اگر سچی ہے بول لو، کہاں جاتی بولو؟ ارے بولو نکالنے والا کون ہے؟ ارے نکالنے والا کون ہے؟ تو سچی نیت کرو گے انشاءاللہ. یہی 2 چیزیں اللہ کو ہماری پسند ہے، اس لیے اللہ ہمیں اجتماع میں سب سے پہلے اور پہلی مجلس میں بلا لیا. پہلے ہمارے اندر طلب تھا ہمیں شروع سے اجتماع میں شرکت کرنا اور اجتماع کی ہمیں خدمت کرنا. اس طلب نے اللہ کے پاس قبول کرائی، اور دوسرا ہماری سچی نیت ہمیں لے کر آئی. میرے عزیزو، نیت میں کچھ اور مضبوطی لائے تو ہم 4 مہینے بھی نکل سکتے ہیں. نیت کرو گے سب انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے لیے سچے دل کے ساتھ بولو کون کون تیار ہیں 4 مہینے کے لیے. پہلی مجلس اور پہلی تشکیل آپ لوگوں کی ہے. پورے اجتماع کی تشکیل آپ لوگوں پر ڈیپینڈ رہے گی. بولو انشاءاللہ. چوک حلقے سے ایک جماعت 4 مہینوں کی، اللہ قبول فرمائے. شاہد ونٹون نالبن مسجد، نور بادشاہ مسورات میں چھلا. ادریس حلقے سی 2 ماہ کی جماعت، 2 جماعتیں 4 مہینے کی، اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی. محمد یونس اللہ قبول فرمائے. عبد الرحمن محمود بھائی. نندیال زمزم حلقہ 1 جماعت. اور بولو بھائی جو جماعتیں بن کو آئیں وہ بھی بولو بھائی. بولو انشاءاللہ. نیت سچی کرو، اللہ قبول کرے گا. اللہ جب قبول کرے گا ہمارے پورے اسباب میں آسانی کرے گا. خواجہ حسین نندی کٹکور اللہ قبول فرمائے. جو جماعتیں تیار ہو گئی ہوں بولو بھائی ساتھی. کرو ارادے کرو ساتھی انشاءاللہ. کیا نام؟ محمد رفیع کون سا گاؤں؟ ڈون چاگل مری نورانی حلقے سے 1 جماعت. بیٹھو بھائی بیٹھو. جامعہ حلقے سے 3 جماعتاں نندیال. جامعہ حلقہ نندیال 3 جماعتیں. اور بولو بھائی. بولو انشاءاللہ. بولو. ایک بات سنو، جتنے بھی یہاں پہلے سے پرانے ماشاءاللہ مفتی صاحب تو بہت تفصیل سے بات بتائے. ہمارے سب کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی یہاں سب نئے آنے والے سب کے سب یہاں سے اللہ کے راستے میں نکلے. ایسی ہم سب محنت کریں گے بھی انشاءاللہ. ایک درجہ تو یہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے یہ. ادنا درجہ یہ ہے جتنے اجتماع کے لیے نئے ساتھی آتے ہیں ہم پرانے ان سب کو حلقہ بنا کر بیٹھ کر آخر درجے میں اس کی نماز صحیح ہو جائے، اس کے غسل کے فرضاں صحیح ہو جائے اور وہ صحیح ایک مسلمان بن کے یہاں جانے والا بنے، کلمہ یاد ہو جائے. ایسے نئے لوگوں کو لے کر حلقے میں بیٹھ کر قرآن سکھانا، کلمہ سکھانا، یہ مذاکرہ کریں گے میں انشاءاللہ. دوسری ضروری بات ہے، یہاں سٹیج پر سے فوٹو لینے کی کوئی بھی کوشش نہ کرے. یہاں سے روکنا نہیں، ہمیں روکنا. ہمارے حضرت جی ساتھ صاحب اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت فرماتے ہیں جتنے فوٹو لینے والے ہیں میں ان کو جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں. بولی کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہاں آ کر جہنم میں جائے؟ ہے ایسا؟ تو اسی لیے آپ حضرات آپ کے آس پاس میں کوئی بھی فون لے کر یہاں سے فوٹو نکالنے کی کوشش کرے، فوراً اس کو روک دو. کسی اس کا کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بھی ہو، یا پیپر رپورٹر ہیں وہ باہر جان دے، لیکن یہاں سٹیج کے پاس آ کر ہمارے پاس اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. بالکل اجازت نہیں ہے کہ یہاں سے آ کر سٹیج پر کوئی فوٹو لے اور یہاں سے روکے. نہیں، آپ ہی روکے. کیا ہم کوئی باہر ہمارا جہنم میں جائے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کیا؟ کہ ایک اجتماع میں آئے اور وہ جہنم میں جا رہا ہے پھر اسے کیسا نہ روکیں گے؟ تو پھر ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کسی کے بھی فون دکھے اور وہ یہاں کی تصویریں لینا چاہتا ہے فوراً اس کا فون کھینچ لے، اس کو نکال دے. کریں گے بے کوشش انشاءاللہ. اللہ سبحان اللہ بحمدہ. بھائی ایک ضروری اعلان سن لیں. جو بھی حضرات اس اجتماع کے اندر نکاح کرانا چاہ رہے وہ مفتی الطاف صاحب اور مفتی خالد صاحب جو آتمگور کے مفتیان ہیں ان سے ملاقات کر لیں اور ان کی ترتیب بنا لیں.
جو بھی نکاح کرانا چاہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی تھوڑا وقت دیا جا رہا ضروریات کے لیے. 4:30 بجے انشاءاللہ اذان ہوگی. عصر کی اذان جو ہے 4:30 بجے ہوگی اور جماعت انشاءاللہ 5 بجے کھڑی ہوگی. سارے ساتھی اذان سے پہلے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور وقت پر جو ہے یہاں پر پہنچ جائیں. پھر عصر کے بعد بیان ہوگا, پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا. سب ساتھی قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کریں. دعا تو آخر میں ہوگی. جب بھی مجلس جو جماعتیں بن کر آئے ہیں ساتھی مجلس ختم کی دعا پڑھ لیتے رہیں. اللہ ہمارے اجتماع کو بھرپور کامیابی سے سرفراز فرمائے. آمین. اللہ ہر آنے والے کا استقبال فرما کر ہدایت کے فیصلے فرمائے. ہمارے ساری انتظامی امور میں جو احباب شریک ہیں اللہ ان سب کو قبول اور منظور فرما لے. سبحان جو اللہ. جماعتیں بن کر